دامت برکاتہم ابھی بقید حیات ہیں. پہلے حضرت مولانا عبدالغنی فلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے اور بعد میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب سے یہ منسلک حضرت حکیم اختر صاحب. ان کے ساتھ میری ملاقات کا عجیب واقعہ ہے، وہ بھی سنو. حضرت کے ساتھ حکیم اختر صاحب کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہوئی اور انتہائی یادگار ملاقات. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور ہم عمرہ میں تھے مسجد نبوی میں. میرے ساتھ ایک جو ساتھی تھے منظور صاحب، اس نے کہا ہم وہاں سے گزر رہے تھے مسجد نبوی جہاں وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو وہ چھتریاں ہوتی ہیں، تو کہا یہ ایک بزرگ ہے افریقی، اس کے بہت ان کو بہت چاہنے والے ہیں. کشمیری میں کہا افریقی سے برائی لگی. چلو ہم بھی سلام کرتے ہیں. ہم حضرت کے پاس سامنے بیٹھ گئے، سلام دعا کی. تو کہاں سے ہیں؟ ہم کشمیر سے ہیں. اچھا اچھا اچھا، ہاں وہاں میرے شیخ کا وطن ہے عبدالغنی فلپوری علیہ رحمت، یہیں کے یہیں سے تھے. یہ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی سے تھے. تو اس میں کچھ اور باتیں ہوئی تو کہا ہماری کتابیں بھی وہاں ملتی ہیں تھانہ بھون میں. نے کہا حضرت آپ کی کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ کہا محمد اختر. بس اب اتنا ہی کہنا تو منظور صاحب یہ یہاں سے چومتا ہے یہاں سے چومتا ہے یہاں سے. وہ حیران ہو گئے. پھر ہم نے گنایا کہ ہم نے آپ کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں. بہت خوش ہوئی، بہت نصیحت سے. اصل میں یہ نہیں سنانا، ان کو جانا تھا حضرت کو مغرب سے پہلے ہی مسجد نبوی سے جانا تھا، جدہ جانا تھا. تو انہوں نے کہا ہم سلام کریں گے روزہ اقدس پر پھر چلیں گے. اب جو ہی اٹھنے لگے تو وہاں جو روزہ اقدس کا سامنے کا حصہ ہے 4-5 صفحے ہیں، باب السلام سے لے کر باب جبرائیل تک سیدھا جو ہے یہ یعنی جہاں روزہ اقدس ہے یہاں امام صاحب قبلے کی بیچ میں 4-5 صفوں کا وہ فاصلہ، بہت لمبے صفحے ہوتے ہیں. وہ ایریا پولیس والوں نے کارڈن آف کر دیا. ایک VIP جب آتا ہے تو وہ کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے صدر تھے فاروق لغاری صاحب، وہ آئے تھے. تو انہوں نے اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا. تو اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب یہی مغرب پڑھتے ہیں تو مغرب کے بعد چلتے ہیں. تو پھر افطار ساتھ میں کیا، کھجور رمضان ہی تھا. تو مغرب اب آپ لوگ جو گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، جو نہیں گئے ہیں، کہ وہ جو ایریا ہوتا ہے روزہ اقدس کے سامنے وہ وہاں کتنی بھیڑ ہوتی ہے ہمیشہ. جو سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پر سلام کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، دکم دکا ہوتی ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی آدمی نہیں، پورا باب السلام سے باب جبرائیل تک پورا وہ ایریا خالی ہے، صرف پولیس. اب مغرب کی سلام پھیری، حضرت اٹھے، ہم بھی اٹھے. 4 آدمی تھے، ایک حضرت اختر صاحب تھے، ایک میں
افریقی خادم تھا اور یہ منظور صاحب، 4 آدمی ٹوٹل. اب جب اٹھے اس وقت پولیس والوں نے کچھ نہیں کہا، اور پورے اس ایریا میں ہم ہی 4 تھے، اور روزہ اقدس پر صرف 4 آدمی تھے. انسان کا تصور ہی کبھی ایسا موقع ملے گا زندگی میں. میں نے سوچا کہ دیکھو، ظاہر میں یہ انتظام تھا فاروق لغاری کے لیے، اور باطن میں یہ ان کے لیے انتظام تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام بنایا کہ سب لوگ نہیں ہیں، صرف حضرت یہ ہیں روزہ اقدس پر. تو پھر وہ افریقی سنانے لگے کہ کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے، ہمیں تجھ سے محبت ہے کیونکہ تجھے ہمارے اختر سے محبت ہے. تو یہ انہی کے چند ملفوظات ہیں حضرت کی اختصام کے. فرماتے ہیں تقویٰ کے 2 تار ہیں. جیسے آپ کے بلب میں 2 تار آئیں گے تو بلب جلے گا، ایک مثبت اور ایک منفی. اور اسی طرح سے تقویٰ اور محبت سے دل کے چراغ کو اگر روشن کرنا ہے تو اس میں بھی 2 تار ہیں. ایک فرمایا کہ التزام ذکر، التزام، اور اپنے جو بزرگوں کی صحبت ہے. اب ان 2 کو کیوں ملایا؟ انتظام ذکر کے ساتھ اس کو کیوں ملایا؟ یہاں ایک جو نقطہ ہے وہ کم لوگ سمجھتے ہیں. آگے فرماتے ہیں شیطان بھی بہت ذکر کرتا تھا لیکن شیخ نہیں تھا، اس کو صحبت نہیں تھی. ذکر تو بہت کرتا. یہ نقطہ جو ہے بہت لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے جو خود رائے سے کام لیتے ہیں معاملہ ان کا الٹا ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے. وہ آگے جانے سے تو اب ذکر کرنے لگا، شیطان عبادت کرتا تھا تو تکبر آ گیا، انانیت آ گئی، خود بینی آ گئی، خود رائی آ گئی. کیا آ گیا؟ تکبر آ گیا، انانیت آ گئی، خود بینی آ گئی، خود رائی آ گئی. اور یہ چیزیں ہیں جو صحبت شیخ میں مٹائی جاتی ہیں. خوب سمجھ لو، یہ چیزیں ہیں جو صحبت شیخ میں مٹائی جاتی ہیں. ورنہ ابلیس بھی کم عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن انا خیر من، میں جی بہتر ہوں. یہ جو فلاسفہ یونان گزرے ہیں، جو یہ فلسفی لوگ گزرے ہیں، ان میں بھی یہ ایک مسئلہ تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس عقل اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی رہبری کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس عقل کافی ہے، جس عقل کی وجہ سے ہم صحیح اور غلط کا انتخاب، اس میں فرق کر سکتے. حالانکہ یہ ان کا جو دعویٰ تھا صحیح نہیں تھا، کیونکہ آج کے زمانے میں جو اس زمانے میں جو دعوے انہوں نے کیے، آج کی تحقیق اور سائنس اور دوسری چیزوں نے بہت اور اکثر چیزوں کو غلط ثابت کر دیا. جو کل صحیح تھا آج غلط ہے تو سمجھو کبھی صحیح نہ تھا. جو کل سچ تھا آج نہیں ہے تو کبھی سچ نہ تھا.
تو ان کے جو دعوے تھے کہ ہم عقل کہ یہ ہیں بادشاہ ہیں، وہ وقت نے صحیح ثابت نہیں کیا. اس لیے اس میں جو ہے وحی کی ضرورت پڑتی ہے، آسمانی صحیفوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر انانیت، تکبر اور نفس کی یہ جو خود بینی اور خود رائی. آج دیکھو کہ کوئی حدیث پڑھتا ہے تو خود اس کی تشریح شروع کر دیتا ہے. اب میں خود حدیث سمجھوں گا، مجھے کسی کی کیا ضرورت. خود قرآن پڑھتا ہے، خود اس کی تشریح کرنا. حالانکہ قواعد عربیہ سے اور علوم قرآنیہ سے اور علوم حدیث سے ان کے جو فنون ہیں، جو مختلف فن ہیں، اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی. لیکن اب استنباط کرنے لگتے ہیں. تو یہ سارے شیطان کے جال ہیں اور شیطان کا مکر ہے. ہاں اگر صحیح مل گیا تو بچ گئی جان، ورنہ اللہ بچائے بچنا مشکل ہے. اب فرمایا کہ آپ کا بلب آتا ہے، اس میں ایک پازیٹیو تار آتا ہے، ایک نیگیٹو چارج کا آتا ہے، ایک مثبت مانے پازیٹیو کے اور منفی مانے نیگیٹو کے. تو کہا یہاں بھی ایک مثبت اور ایک منفی، ایک پازیٹیو تار آنا چاہیے جو قلب کی طرف جائے، اور ایک نیگیٹو. کہا یہاں پازیٹیو اور یہ تار ہم نے تو دیکھے نہیں، تار کہاں سے آئی. اب عبادت، ذکر و نوافل. عبادت یہ مثبت ہے، مثبت تار ہے جو قلب کو روشن کرے، اور گناہوں سے بچنا یہ جو ہے منفی تار. گناہوں سے بچنا منفی تار ہے. اور اس کو اب یہاں آگے اور دو چیزیں فرماتے ہیں. بزرگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. بزرگوں کی باتیں ابھی بزرگ لاتے کہاں سے؟ یہی تو اللہ کی دین ہوتی ہے ان لوگوں کو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علم چاہیے، علم چاہیے، علم چاہیے، کہتے نہیں ہیں. تو بزرگ کیا فرماتے، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، یہاں بھی دو تار سے، ورنہ بلب نہیں جلے گا. علم کے ساتھ خشیت چاہیے. علم تو ابلیس کو بھی تھا. اب دیکھو قرآن کریم میں، دیکھو آپ، یہ تو وہاں بحث کرتا ہے تو علم کی بنیاد پر ہی کرتا ہے. علم تو اس کے پاس بھی تھا، ہاں خشیت نہ تھی. خالی علم جس پر زور دیا جاتا ہے اس سے کام نہیں بنتا، مقصود حاصل نہیں ہوتا. مقصد آگے 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 مقصد حاصل نہیں ہوتا. خالی علم سے جب تک اس کے ساتھ خشیت نہ ہو. چھوٹے چھوٹے یعنی جو یہ نقطے ہوتے ہیں، یہ بے یعنی پناہ قیمتی موتی ہوتے ہیں. علم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خشیت ہونا چاہیے. اور یہ لازم ملزوم ہے. اب اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. انما دلیل پیش کی جو آگے فرمایا
علم کے ساتھ خشیت ہونی چاہیے، اس کے لیے دلیل قرآن کریم سے پیش کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک یخش اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں من عبادہم علماء، اہل علم کو خشیت آتی ہے۔ گویا کہ علم اور خشیت لازم ملزوم ہے۔ اگر خشیت ہے معلوم ہو جائے گا علم ہے، اگر خشیت نہیں ہے، اب یہ جو قرآن کریم کی جو ہماری جو بحث جہاں ہم تھے کہ خدن للمتقین، یہ قرآن کریم متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا خدن للناس، یہ تو انسانوں کے لیے۔ تو بعض علماء نے فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متقین ہی نہ آ سکے، متقین ہی انسان، باقی شکلیں انسان ہوں یہ خدن للناس ہے۔ اور قرآن نے جب کہا تو ایسا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ خدن للمتقین ہے، کوئی انسانوں کے گروپ میں انسانیت کے درجے پر صرف وہ لوگ ہیں جو، بات سمجھ آئی نہیں سمجھے؟ اگر اس کو آپ اس کا مترادف سمجھیں گے، متقین کا وہاں یعنی اس کا اسم عموم ہے خدن للناس میں، اور اس کو یہاں پر خاص کر دیا گیا کہ یہ ناس سے کون ناس مراد ہے تو انسانی کے لیے، سب کے لیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ جب کہا گیا تو معنی یہ ہو جائے گا کہ اصل انسان وہی ہے جو متقی ہے، باقی شکلیں انسان ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی عالمکم باللہ عز وجل وانا اخشاکم لہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ کا اور تم سے زیادہ، تو اسی لیے علم کے ساتھ کیا ہے؟ خشیت لازم ہے۔ اب علم کا تعلق باطن سے، علم تو کوئی مرئی چیز نہیں ہے نا۔ اب علم سے خشیت آ گئی، علم سے اب خشیت سے عمل وجود میں آئے گی، جو ڈرے گا وہ عمل کرے گا، وہ یعنی امتثال بالاوامر، جس کا حکم کیونکہ ڈرتا ہے اللہ سے، تو فرائض واجبات سنت اس پر عمل کرے گا، اور منہیات سے، حرام چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے بچے گا۔ تو خشیت کے لیے عمل لازم ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ علم سے خشیت آئے گی، خشیت سے عمل آئے گا، اگر عمل نہیں پایا گیا تو ان دونوں کی نفی ہو جائے گی، تو مانا جائے گا کہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان ایک وقت نکالے، اور اس وقت میں یعنی خلوت میں لازم ہے کہ ایک بندہ مومن ایک وقت نکالے اپنے تمام تر مشغولیات کے باوجود، اپنے تمام تر اہل علم حضرات کے نزدیک درجہ فکر درجہ ذکر سے اعلیٰ ہوتا ہے،
درجہ فکر درجہ ذکر سے اعلیٰ ہوتا ہے، یا درجہ نہیں کہو تو مقام فکر مقام ذکر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تفکر جسے کہتے ہیں، حدیث میں بھی ہے تفکر سات خیروں میں 60 سنہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک ساتھ کا تفکر 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے، اس مفہوم۔ اب یہ تفکر کا مقام کب حاصل ہوگا؟ یہ دوام ذکر سے معلوم ہے۔ اگر وہی چھوڑ دیا تو وہ نہیں ملے گا۔ اب وہاں شیطان دھوکہ کرا کہ اب چونکہ تفکر اعلیٰ ہے اور میں مقام تفکر ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور جس چیز سے یہ بھٹی جلتی رہتی ہے، جس چیز سے اس میں گرمی ہے، جب وہی بجھ گئی تو اوپر سے تو کہاں سے وہ گرمی اور حرارت اور وہ چیز جو وہاں سے تیار ہو رہی تھی کہاں سے ملے گی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دوام ذکر سے یہ ہانڈی جل رہی یعنی پک رہی تھی، اب اگر وہی نیچے سے بند ہوا، جو اوپر سے جو اس میں سے لذیذ چیز بن رہی تھی تفکر، وہ کہاں سے ہوگا؟ تو وہ نہیں بند ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپ کو جلوت میں یعنی لوگوں کے میل جول میں دن بھر میں جو اعمال کرنے اور جو گناہوں سے بچنا ہے، جو چیزیں آپ کو کرنی، اس کے لیے جو آپ کو جو انرجی اور جو قوت آئے گی وہ ان خلوت کے ان چند لمحوں کی وجہ سے آئے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا، جیسے بخاری شریف میں بھی ہے، غالباً حضرت عائشہ کی روایت کی ہے، حبب الیہ الخلا، حبب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت جو ہے پیاری کرائی گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پیاری تھی، نہیں فرمایا، مجہول کا صیغہ ہے، حبب الیہ الخلا، کہ ان کو خلوت جو ہے، بلکہ قرآن کریم نے دوسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، قرآن کریم نے دوسرا کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہو جائیں گے ان دنیاوی کاموں سے دن بھر کے، تو ایک وقت نکالیے جب وہ خالصتاً اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ، راغب ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانان تھی، تم کون ہو؟ حضرت عائشہ ڈر گئی، مجھے ہی کہہ رہے ہیں آپ کون؟ فلانا عائشہ، میں تو عائشہ، من عائشہ، کون عائشہ؟ کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، من ابو بکر۔ حضرت عائشہ خوب بہت ڈر گئی، اور اس کے بعد یا تو وہاں سے بھاگ گئی یا پوچھنا ہو۔ پھر صبح میں، رات کے وقت میں ایسا ہوا تھا، تو صبح میں بیداری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں آپ کے پاس آئی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے کہا کون ہوں؟ میں نے ابو بکر اپنے والد گرامی کا نام لیا، وہ بھی من ابو بکر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یا عائشہ لی مع اللہ وقت لا یسأل فیہ نبی مرسل ولا ملک
مقرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے عائشہ اللہ کے ساتھ میرا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی اولو العزم نبی جس کی مجال ہو کہ وہ وہاں سے گزر کر سکے، ان کی وہاں پہنچو. اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. تو یہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اب اتنے عظیم مفکر گزرے ہیں، صوفیاء کے جو گروہ ہے صوفیاء کا ان میں سردار مانے جاتے ہیں. اور جو یہ الگ سے ایک جس کو اب مکتبہ فکر کہو، سکول آف تھاٹ کو، کیا کو، وہ مانا جاتا ہے کہ جنید سے شروع ہوا. ایسے ایسے نقطے بیان کرتے تھے، ایسے ایسے باریکیاں بیان کرتے تھے. پھر انتقال ہو گیا جنید بغدادی وغیرہ. تو کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، تو کہا جنید کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ تو فرمایا کہ جو دنیا میں ہم وہ نقطے بیان کرتے تھے وہ کسی کام نہ آئے. اور جو بہت اونچی اونچی باتیں اور علم کی وہ، ہاں رات کے اندھیرے میں جو چند سجدے کرتے تھے وہ کام آئے. اس کی وجہ سے مقصد ہو. کون کہہ رہا ہے؟ جنید بغدادی. معلوم ہے جنید بغدادی سری سکتی ان کے شیخ تھے. کون تھے؟ آج تو یہی شروع کیا اپنی موسم. سری سکتی تھے. تو اب سری سکتی نے تربیت کی. پھر کہا جنید تم جب اب ہو گئے، ان کو سمجھ آیا کہ شاگرد اب کامل ہو گیا. کہا جنید اب آپ کو لوگوں کا حق ہے، یعنی اب بھی لوگوں کی تربیت شروع. ان بزرگوں کو تواضع ہوتی تھی کہ حضرت میں کیا بنوں، میری کیا حیثیت، میں اس لائق کہاں. تو شیخ بتاتے رہے. تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جنید کو، اور انہوں نے کہا کہ اب امت کا حق ہے، اب امت کا حق ہے، کرنا چاہیے کچھ اس طرح سے. اب صبح گئے اپنے شیخ کے پاس، اب سلام کی، السلام علیکم. تو سر سکتی علیہ رحمہ نے وہیں سے فرما دیا کہ اب تو وہاں سے بھی کہا گیا اب تو کرو. اب وہ حیران ہو گئی، میں تو خواب میں دیکھا، ان کو کیسے پتا؟ حضرت آپ کو انہوں نے فرمایا تو مجھے اللہ نے خبر دی. آپ کو انہوں نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی. ہمارے اس اسلام میں کیسی ہستیاں گزری ہیں، کیسے لوگ گزرے ہیں. ہم لوگ تو اپنے اسلاف سے بے خبر ہیں. ہمیں تو اپنے اسلاف کی خبر ہی نہیں. ایک ایسی اور مثال سنو، وہ رکھتا ہے ادھر کیا چھوڑا. ایک شاگرد تھے ایک بزرگ کے، تو ان کے پیچھے پڑے تھے کہ اس کو اللہ
جل شانہ کی زیارت ہو. اور وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں فرض چھوڑ دو. کسی بات کہی فرض چھوڑ. وہ جب آتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں. ایک بار اس نے شیخ کی بات سنت چھوڑ دی. فرض نہیں، دل نے مانا نہیں فرض چھوڑنا، سنت چھوڑ دی. اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانٹا، فرمایا کیا بات ہے، ہم سے اعراض، ہماری سنت چھوڑ دی. حضرت ہم فرمایا کرتے تھے کہ اس بزرگ کو کشف تھا کہ یہ جو شخص، یہ جو اس کا شاگرد ہے، یہ مراد ہے. ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے. ایک مرید ہوتا ہے جو اپنا ارادہ بیچ دیتا ہے. ایک مراد ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو وہیں سے جو ہے اوپر سے ہی جذب کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو، یعنی اس کو گناہ پر نہیں رکھا جائے گا. یہ مراد ہے. تو پھر گیا تو شیخ نے فرمایا دیکھو وہیں سے سنت تو چھوڑ دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فرض چھوڑتے. یہ عجیب و غریب دنیا ہے. یہ دنیا عجیب و غریب ہے. لیکن ہم لوگ دنیا کے دھندوں میں پھنس گئے، اور میں زیادہ ہی پھنس گیا. میرے لیے خاص دعا کرو. میں تو ہوا ٹھیک. اللہ رحم کرے ہمارے حال. کہتے ہیں نفس کیسے مٹتا ہے. نفس کیسے؟ کہ صرف عبادت اور ذکر سے نفس نہیں مٹتا، اور نہ شیطان کا بھی مٹتا. کہ یہ دو چیزیں تو وہ بھی کرتا تھا. نفس کو مٹانے کے لیے کونوا مع الصادقین ضروری ہے. صادقین کی معیت محبت ضروری ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. وَاتَّبِعْ من، اور اتباع کرو اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے میری طرف کیا کیا، رجوع کیا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہاں بھی لوگوں کی طرف اشارہ ہے، کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے. خوب سمجھو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلق اہل اللہ سے اتباع کا معمور بھی، اور نفع کامل کا مدار صرف اتباع پر ہے. اب یہ دو لفظ ہیں، ایک کو کبر کہتے ہیں، ایک کو عجب کہتے ہیں. دیکھو یہ دونوں بیڑیے ہیں جو اعمال کو تہس نہس کر دیتے ہیں. نام اعمال کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. کہ جس انسان میں دو چیزیں ہیں، اس کے نیک عملوں کو یہ دو چیزیں ایسے جیسے دو بیڑیوں کے ریوڑ کو ختم کرتے ہیں، اسی طرح ایک کبر اور تکبر اور ایک عجب. اب فرماتے ہیں ان دو میں کیا فرق ہے. کبر اور عجب میں
किब्र में अपने को अच्छा समझना और दूसरे को हकीर समझना। किब्र में, तकब्बुर में दूसरे की हकारत होती है। और उजुब कहते हैं खुद पसंदीदा। मैं जो करता हूँ ये सबसे बेहतर है और मैं ही अच्छा हूँ, यानी खुद को अच्छा समझना। बस हर मुतकब्बिर उजुब और खुद पसंदी में मशहूर है। जो मुतकब्बिर होगा उसमें उजुब ज़रूरी होता है, उजुब वाले में तकब्बुर ज़रूरी नहीं है। ये इन दोनों में ये फ़र्क बहुत बारीक है। इसमें अशार बहुत होते हैं, लेकिन फारसी के अशार हिजरत की तो आपने बहुत फजीलत सुनी है। हिजरत में कि अपने वतन को छोड़े, और हदीस पाक में जैसे सुनन इब्न माजा में भी ये हदीस आई है, अल मुहाजिर मन हजर अल खताया वज़्ज़नूब। मुहाजिर वो है जो गुनाहों से जिसने हिजरत। अल मुहाजिर मन हजर अल खताया वज़्ज़नूब। मुहाजिर वो है जो बुराइयों को तर्क कर दे, मासी व गुनाह का तर्क करने वाला अफजल है। तो अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला अमल करने की तो ये किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती, लेकिन एक सबक आगे बोला गोबा सही सब ठीक है।